جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے اور جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اولئک هم الصادقون، یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ کہنا آسان ہے لیکن واقعتاً ایمان ہے یا نہیں اس کا جائزہ لے لو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، باطل کے نظام کے تحت زندگی گزارتے ہوئے اگر اس کو ذہناً قبول کیا ہوا ہے اور اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں اسی نظام کے تحت پھلنے اور پھیلنے اور پھولنے میں، سارا دن رات اور سارا خون پسینہ اسی کام کے لیے ہوا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ غلبہ باطل کے تحت انڈر پروٹیسٹ رہنا پڑے گا، ایسے رہنا ہوگا جیسے کہ جیل میں انسان رہتا ہے۔ سبسسٹنس لیول پر جو آپ کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہو، اس حد تک تو اپنے وقت اور توانائی اور اپنی قوت اور صلاحیت میں لگائے آپ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، باقی سارا وقت، ساری صلاحیت، ساری قوت اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد۔ اگر یہ نہیں ہے، صرف زبان پر ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ اسلام ہے۔ ایمان ذرا کسی اور شے کا نام ہے۔ اسلامی ریاست میں تم مکمل شہری شمار ہو جاؤ گے لیکن مومن شمار نہیں ہوگے اللہ کے ہاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید، یہ دوسری صورت ہے جو ایک حرف مقطع سے شروع ہوئی ہے۔ پہلے صاد والقرآن ذی الذکر، یہ ہم پڑھ چکے 23ویں پارے میں۔ قاف والقرآن المجید تیسری آئے گی 29ویں پارے میں، نون والقلم وما یسطرون۔ یہاں بھی قسم ہے قرآن مجید کی، بڑی شان والے قرآن کی۔ اس سے آگے محذوف معنی ہے وہی جو سورہ یاسین کے اندر میں نے آپ کو بتایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ لیکن اس کے بعد اب فوری طور پر جو ہے آخرت کا ذکر، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، کیا انہیں بہت عجیب محسوس ہوا ہے کہ ان کے پاس ایک آیا ہے انہی میں سے خبردار کرنے والا، منذر، انذار سے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے؟ ذالک رجل بعید، یہ بہت دور کی کوڑی لائے ہیں، یہ دوبارہ رجوع کرنا جو ہے بہت دور کی بات ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، بڑا شاہانہ انداز ہے یہاں، ہمیں خوب معلوم ہے کہ زمین ان میں سے کیا چیز کم کرتی ہے، یعنی جب یہ زمین میں دفن ہو جائیں گے تو زمین کیا شے کھا جائے گی، اس کی کیا، ان کا وجود کا کون سا حصہ ہے کہ جو زمین ضائع کر دے گی۔ وَإِنَّنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور ہمارے پاس تو ایک کتاب ریکارڈ ہے، وہ حافظ خانہ موجود ہے، سب کے اعمال موجود ہیں، اور ان کی جانیں جو ہیں وہ تو ہم یہاں سے لے جاتے ہیں، وہ علیین میں ہے یا سجین میں ہے، وہ تو وہاں ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا ہے حق کو جبکہ ان کے پاس آیا۔ فہم فی امر مریج، اب وہ ایک بڑی ہی الجھن کے اندر مبتلا ہو گئے، یعنی وہ تو دلائل جو حضور دے رہے ہیں وہ بہت قوی ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے، کیسے ممکن ہے؟ اگر تو یا تو انکار کر دیجئے یہ سب جو ہے الٹ ٹپ چل رہا ہے، کوئی نہ نظام ہے یہاں کا، نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، نہ کوئی بھی اس کے اندر کوئی معقولیت ہے، رام کی لیلا ہے، تو بات اور ہے۔ لیکن اگر اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ ایک حکیم ہستی ہے تو اس نے انسان کو پیدا کیا، اس میں اخلاقی حص رکھی تو اس کے کوئی نتائج نکلنے چاہیے، تو دلیل تو قوی ہے۔ لیکن یہ کہ ان کی طبیعت ہے وہی جو شعر میں نے ابھی پہلے آپ کو سنایا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، اتنے خوب ہو چکے ہیں فسق اور فجور کے اور اپنی عادات کے، اتنے اس کے ایک قید خانے میں مقید ہو چکے ہیں۔ ایک نظم ہم نے پڑھی تھی ایف اے کے زمانے میں، دی کیج، I built these bars when I was young۔ انسان جب جوان ہوتا ہے، اس کے قوا مضبوط ہوتے ہیں، اس وقت وہ کچھ عادتیں اپنی ایسی پختہ کر لیتا ہے کہ بڑھاپے میں جا کر وہ اپنی ان عادتوں کے پنجرے میں بند ہو جاتا ہے۔ اب لاکھ وہ چاہتا ہے کہ ان عادتوں کو ختم نہیں کر سکتا، جیسے کہ وہ پرندہ جو ہے وہ اپنی سلاخوں کو توڑ کر پنجرے سے باہر نہیں آ سکتا۔ تو میں جب جوان تھا نے اپنے گرد یہ پنجرا بن لیا تھا کچھ بری عادات کا، اب وہ عادتیں جو ہے
انہوں نے مجھے اپنے اندر قید کیا ہوا ہے. تو یہ لوگ ان میں قید ہو چکے. افلم ينظروا الى السماء فوقهم، تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے، کیف بنیناها، ہم نے اسے کیسے بنایا ہے، وزیناها، کتنا اسے مزین کر دیا ہے، وما لها من فروج، اور اس میں کوئی رکھنے نہیں ہے. اس آیت کا مطلب تو آج آپ کو ایسٹرونومی والے بتائیں گے کتنا محکم نظام ہے، کسی رکھنے کا کیا سوال. والارض مددناها، اور زمین اس کو ہم نے پھیلا دیا، والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیے. اب یہ جیولوجی والے بتائیں گے، علم طبقات الارض، کہ پہاڑوں کا کیا اثر ہے، کیا سٹیبلائزنگ ایفیکٹ ہے زمین کی روٹیشن میں. وما لها من فروج والارض مددناها والقینا فیہا رواسیا وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، ہم نے اس میں ہر طرح کی بڑی ہی رونق والی چیزیں جو ہیں جوڑے جوڑوں کی شکل میں پیدا کر دی. تبصرۃ و ذکریٰ، یہ ہے لوگوں کو سجھانے کے لیے، دکھانے کے لیے. دیکھو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ان آیات کو دیکھو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. تبصرۃ، یہ ہم صرف سجھانا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں. بس ذکرا، اور یہ یاد نہیں بھی ہے. نشانی کو دیکھ کر کوئی یاد آ جاتا ہے جس کی وہ نشانی ہوتی ہے. ان نشانیوں کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آنا چاہیے، خالق ان کا بنانے والا، ان کا مصور. هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى. تو یہ در حقیقت اس کی یاد دلانے کے لیے یہ نشانیاں ہیں. لکل عبد منیب، لیکن یہ اسی بندے کے لیے ہے جو منیب ہو، خود کچھ رجوع رکھے ہوئے ہو. وہ جو تمہیں کہتا رہا ہوں کہ فطرت مست نہ ہوئی ہو، روح مری نہ ہو، تب تو یہ تمام چیزیں جو ہے مفید ہوں گی، آنکھیں بھی کھل جائیں گی اور تذکرہ یاد بھی آ جائے گا. اگر فطرت مر چکی ہو، مسخ ہو چکی ہو، پھر ظاہر بات ہے کہ کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے اتارا مبارک پانی. مبارک کی وضاحت میں کر چکا ہوں. برکت اسے کہتے ہیں کسی شے کے اندر جو پوٹینشل خیر ہے اسے نکال کر باہر لے آئے. تو یہ پانی بارش کی، باران رحمت جو ہے، یہ ماء مبارک کا ہے، زمین کی روئیدگی کو نکال کر باہر لاتا ہے. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، تو ہم نے اگا دیا اسی کے ذریعے سے باغات بھی اور کھیتیاں بھی جو کٹ جاتی ہیں. اب دیکھیں بہت خوبصورت ہے یہاں پہ جو ترتیب. جنات اسے کہتے ہیں باغات، درخت لگا رہتا ہے، پھل اتار لیتے ہیں صرف. اور کھیتی وہ ہوتی ہے گندم کی کھیتی، وہ پوری فصل کٹ جاتی ہے، وہاں کوئی اب درخت باقی نہیں رہتا. یہ نہیں ہے کہ صرف سٹے توڑ لیجئے باقی کھڑی رہنے دیجئے، نہیں. حسید تو وہ در حقیقت حب الحسید، اناج کی جو کھیتیاں ہوتی ہیں وہ تو کٹ جاتی ہیں. والنخل باسقات لها طلع نضید، اور ہم نے ایسے کھجوریں پیدا کر دی، ان کے درخت جو بہت لمبی لمبی ہے، اونچے اونچے ہیں. لہا طلع نضید، ان کا خوشہ جو ہے تہ بر تہ کھجوریں ان کے اندر لدی ہوئی ہے. رزق للعباد، یہ سب کچھ بندوں کے لیے، رزق کے لیے ہم نے بنایا. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اسی پانی کے ذریعے سے ہمیں مردہ زمین کو زندہ کر دیتے. كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اسی طریقے سے تم زمین سے نکل آؤ گے. جیسے کھیتی نکل آتی ہے، پہلے کوئی آثار نہیں تھے، بارش ہوئی کھیتی نکل آئی، گھاس ہی اگائی، چلیے اور کچھ نہیں ہے، وہاں گھاس آ گئی. کہاں سے آ گئی؟ زمین میں تو تھی نا، پانی نے نکالا ہے صرف. اسی طریقے سے تم سب ہوگے وہیں پر، تمہیں بس نکالنا ہے، ہمارا اذن نکال لائے گا. کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود. اب دیکھیے یہاں ہم رسول کا تذکرہ ایک دو آیتوں میں سب کو سمیٹ لیا. جھٹلایا ان سے پہلے نوح کی قوم نے، اصحاب الرس نے، کنویں والوں نے، وثمود اور ثمود کی قوم نے، وعاد اور قوم عاد نے، وفرعون اور فرعون نے، واخوان لوط اور لوط کے بھائیوں نے، اصحاب الایکۃ اور بن والے یعنی مدین والے جن کی طرف حضرت شعیب بھیجے گئے، وقوم تبع. تبع ہم پڑھ چکے ہیں، یہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا. فَكُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ، سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو مستحق ہو گئے میری وعید کے، میری جو دھمکی تھی اس کے مستحق ہو گئے، ان پر عذاب آئے. أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ، تو کیا ہم ایک مرتبہ پیدا کر کے عاجز آ گئے ہیں؟ بل هُمْ فِي لَبْسٍ مِّن خَلْقٍ جَدِيدٍ، ہماری خلاقی کی قدرت میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی. ہاں یہ لوگ جو ہیں ان کے ذہن کی تنگی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دھوکے میں ہو رہے ہیں کہ دوبارہ کیسے بنا دیا جائے گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے تو انسان کو پیدا کیا ہے، ہم جانتے ہیں جو پٹی پڑھاتا ہے اسے اس کا نفس، اندر بھی تو ہے نا قوت شر،
وہ نفس ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء 13ویں پارے میں ہم نے شروع کی آیت پڑھی ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور ہم تو اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. یہ قرب ہے ذات باری تعالیٰ کا. لیکن یہ کہ اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس، ہم یہ نہیں جانتے کہ کیسے ہے یہ قربی، ہم نہیں جان سکتے. اللہ کا ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے. اللہ نزول فرماتا ہے پہلے آسمان تک ہر رات کے آخری حصے میں، کیسے اترتا ہے ہم نہیں جانتے. اللہ ہمارے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے، بس جو بتایا وہ ہے، اس پر یقین. اور کیسے کے چکر میں پھنسیں گے تو 100 طرح کی فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گا. پہلے آدمی سمجھ لے یہ وراء الورا ہے، یہ ہمارے لیے ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، یہ عالم امر کی شے ہے. تمہارے پاس معلومات کا جو ذریعہ ہم نے دیا ہے وہ عالم خلق کی چیزوں کے لیے. ان السمع والبصر والفؤاد، 3 چیزیں کافی ہیں. تحقیق کرو، تفتیش کرو، آبزرو کرو، سنو، انفر کرو، نتیجہ نکالو، کمپیوٹر کے ذریعے سے پروسیس کرو، یہ چلتے جاؤ. لیکن عالم امر کی بات جو وحی سے بتا دی گئی بس وہ، اس کی زیادہ مین میخ، زیادہ باریکیوں میں جاؤ گے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ. تو ہے وہ ہماری رگے جان سے بھی قریب. اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جبکہ لیتے جاتے ہیں دو لینے والے داہنی طرف اور بائیں طرف موجود ہیں. یعنی اللہ خود بھی موجود ہے، ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس نے 2 فرشتے ہر انسان کے ساتھ لگا رکھے ہیں جو اس کے ہر قول کو اور ہر فعل کو ریکارڈ کر رہے ہیں. کرامن کاتبین، وہ دائیں اور بائیں موجود ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی اس کے زبان سے قول نکلتا ہے اس کو لے کر ریکارڈ کرنے والے موجود ہیں، نگران جو دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے یہ، اور وہ مستعد ہے جو اس کو لے رہے ہیں ریکارڈ کر رہے ہیں. تو وہ ریکارڈنگ ظاہر بات ہے کہ قلم سیاہی پینسل والی تو نہیں ہے، ریکارڈنگ تو ہماری یہاں پہ ایک اور ہو رہی ہے. آج سے 20 سال پہلے اس ریکارڈنگ کا تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ بھی کوئی ریکارڈنگ ہوتی ہے، اور کتنی ایگزیکٹ ریکارڈنگ ہے. اچھے سے اچھا بھی اسٹینوگرافر ہو تو کہیں نہ کہیں اس کی ڈکٹیشن دینے میں کہیں کوئی غلطی ہو جائے گی، اس میں تو کوئی غلطی نہیں. اس سے بھی اعلیٰ کیا ریکارڈنگ ہو رہی ہے جو فرشتے کر رہے ہیں، جو ہمارے تصور سے باہر ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور بالآخر وہ موت کی بے ہوشی کا وقت آن پہنچتا ہے حق کے ساتھ. قطعی ہے وہ تو آنی ہے، اس لیے کہ اللہ کے منکر تو پیدا ہوئے، موت کا منکر تو آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا. موت کا تو سب کو اقرار ہے. بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، یہی ہے نا وہ جس سے تم بھاگا کرتے تھے. بڑی نفسیاتی بات ہے، انسان اپنے موت کے تصور کو اپنے ذہن سے دور رکھتا ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور بالآخر وہ موت کی بے ہوشی کا وقت آن پہنچتا ہے حق کے ساتھ. قطعی ہے وہ تو آنی ہے، یہ کہ اللہ کے منکر تو پیدا ہوئے، موت کا منکر تو آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا. موت کا تو سب کو اقرار ہے. بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، یہی ہے نا وہ جس سے تم بھاگا کرتے تھے. بڑی نفسیاتی بات ہے، انسان اپنے موت کے تصور کو اپنے ذہن سے دور رکھتا ہے. یہاں تک کہ تھوڑا سا ارتعاش ہوتا ہے جب کسی عزیز کو کندھوں پر اٹھا کر لے جا کر قبرستان میں دفن کر کے آتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تو اعصاب ہلے رہتے ہیں کہ منزل تو یہ ہے، جانا تو یہاں ہے، آج ہم اسے چھوڑائیں کل ہمیں جانا ہے. اور اس کے بعد پھر وہی اپنا روٹین، وہی اپنے مسائل، وہی اپنے معاملات، وہی اپنی دلچسپیاں، پھر آدمی بھول جاتا. ذالک ما کنت منہ تحید، اسی کو تم چاہتے تھے، اس سے ذرا دور رہو، اسے اپنے ذہن سے ٹالے رکھو. ونفخ فی الصور، پہلے وہ قیامت صغریٰ کا ذکر تھا جو ہر انسان کی ہے، سکرات الموت، نزع کا عالم. اور اب ہے وہ پوری دنیا کی جو قیامت، پوری دنیا کی جو موت آنی ہے. وہ نفخ فی الصور، سور میں پھونکا گیا یا جائے گا. ذالک یوم الوعید، یہ ہے وعدے کا دن. وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید، اور ہر جان آئے گی، اس کے ساتھ ایک ہوگا دھکیلنے والا اور ایک ہوگا گواہ. 2 فرشتے جو جہاں دنیا میں معمور تھے ریکارڈ تیار کرنے پر، اب ایک اس کو لے کر آئے گا جو کہ دھکیل رہا ہوگا، چڑھو ادھر، اور ایک کے پاس وہ سارا اس کا ریکارڈ ہوگا. شہید وہ ہوگا، اس کے پاس اعمال میں. لقد كنت في غفلة من هذا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے انسان تو آج کے اس دن سے غفلت میں رہا نا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد،
تو آج ہم نے تمہاری آنکھ سے پردے ہٹا دیے، اٹھا دیے، آج تمہاری دل اتنی تیز ہو گئی، ہر شے نظر آ رہی ہے۔ اب وہ حقائق جو پردے کے پیچھے تھے، جو پہلے غیب میں تھے، جس پر کہ ایمان لانا مطلوب تھا غیب میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، آج وہ غیب کا پردہ ہٹا دیا گیا۔ اب تمہارے سامنے فرشتہ بھی ہے جو تمہیں بھاگتا ہوا لا رہا ہے، تمہارا اعمال نامہ جو ہے، دوسرے کے فائلیں جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ وقال قرین، وہ شیطان کہے گا جو کہ مسلط کیا گیا تھا اس پر، ھذا ما لدی عتید، پروردگار یہ حاضر ہے جو میرے پاس تھا، جو میری کسٹڈی میں تھا، جس پر مجھے تعینات کیا گیا تھا، اور وہ تھا، وہ حاضر ہے۔ اللہ فرمائے گا القیا فی جہنم کل کفار عنید، جھونک دو جہنم میں سب جو بھی ناشکرے تھے اور جو بھی مخالف تھے۔ اب یہ حکم کور کرے گا اس انسان کو بھی اور اس شیطان کو بھی۔ مناع للخیر، جو خیر سے روکنے والا، معتدن، حد سے بڑھنے والا، مریب، شکوک و شبہات میں مبتلا رہنے والا، الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو بھی الہ بنایا اور پکارا اور پوجا، فالقیاہ فی العذاب الشدید، تو جھونکو اس کو بڑے سخت عذاب میں۔ اب اس کے رونگٹے کھڑے ہوں گے۔ وہ جو شیطان وہ سمجھتا تھا میں تو سرکاری کارندہ ہوں یہاں پر، لیکن یہ کہ یہاں جب حکم ہوگا تو وہ تو دونوں کو جھونکا جائے گا۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، وہ کہے گا شیطان اس کا ساتھی، پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، یہ تو خود ہی جو ہے بڑی سخت گمراہی کے اندر تھا۔ تو گویا کہ وہ چاہے گا کہ میری جان بخشی کی جائے، جو میری کسٹڈی میں تھا وہ تو میں نے حاضر کر دیا لا کر۔ قال لا تختصموا لدی وقد قدمتم الیکم بالوعید، اللہ فرمائے گا میرے سامنے اب جھگڑو مت، جبکہ میں پہلے وعید بھیج چکا ہوں، سارا انذار کا حق میں نے ادا کر دیا، جنات کے لیے بھی انسانوں کے لیے بھی۔ وہ ہم دیکھ آئے ہیں سورہ احقاف میں، جنات نے حضور کا کلام سنا اور ایمان لے آئے اور داعی حق بن کر اپنی قوم میں واپس چلے گئے۔ ما یبدل القول لدی، میرے حضور میں بات تبدیل نہیں کی جا سکتی، میرا قانون، میرا ضابطہ جو بھی تھا وہ پورا ہوگا۔ وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت، جس دن کہ ہم پوچھیں گے جہنم سے بھائی بھر گئی تو، تیرا پیٹ بھر گیا؟ وتقول هل من مزید، وہ کہے گی نہیں اور ہے کچھ، مجھے تو ابھی میرے اندر بڑی کشادگی ہے، اور آئے جنات اور انسان اور مجھے بھرے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت قریب لے آئی جائے گی اہل تقویٰ کے، جو ان سے دور نہیں ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ، اب ان سے کہا جائے گا یہ ہے جس کا وعدہ آپ لوگوں سے کیا گیا تھا۔ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور حفاظت کرنے والا ہو۔ حفاظت کس کی؟ جو امانت ہم نے دی تھی۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو ڈرتے رہے رحمان سے غیب میں ہونے کے باوجود، بن دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور لے کر آئے ہیں وہ قلب سلیم، قلب منیب، اللہ کی جو امانت طلب تھی اسے پوری سلامتی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ رکھ کر لوٹا رہے ہیں۔ ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ ذالک یوم الخلود، اب یہ دن ہے ہمیشہ رہنے والا، اب تمہیں یہاں جنت سے نکلنے والا مرحلہ کوئی نہیں آئے گا۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ان کے لیے وہ سب کچھ تو ہے ہی کہ جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اور بہت کچھ ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْهُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، کتنی ہی قوموں کو ہم نے اس سے پہلے ہلاک کیا ہے جو ان سے کہیں بڑھ کر تھیں اپنی قوت میں، پکڑ میں، اور وہ گھس گئے تھے ملکوں میں، ایک کے بعد دوسرا فتح، دوسرے کے بعد تیسرا فتح، لقب لگاتے چلے گئے ایک ملک کے بعد دوسرے میں۔ حل من محیص، لیکن جب ان پر اللہ کی پکڑ آئی، وہی کہ جو ملک پر ملک فتح کرتے جا رہے تھے، علاقے پر علاقے زیر نگی کرتے جا رہے تھے، پھر ان کو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ملی۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، یہ بہت اہم مقام ہے قرآن کا۔ اس میں یاد دہانی ہے کس کے لیے؟ دو طرح کے لوگوں کے لیے۔ لمن کان لہ قلب، جس کا دل ہے، دل تو سب کا ہے، لیکن دل سے یہاں مراد کیا ہے؟ دل زندہ، قلب سلیم ہے۔ تو جن کا تو یہ دل زندہ ہے ان کو تو کسی زیادہ اور تشویش کی اور تگ و دو کی ضرورت ہی نہیں، جیسے ابو بکر صدیق کو ایک لمحہ بھی نہیں لگا۔ ہاں لوگوں کے اندر ذرا کچھ پولیوشنز ہوتی ہیں، کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں، وقت لگ جاتا ہے،
تو ان کے لیے ہے او کا لفظ آیا یہاں پر، لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، یا یہ کہ پھر ذرا کان لگا کر سنے اور اپنے آپ کو حاضر کرے، متوجہ کرے، تو یقیناً پھر اس کے حوالے سے اس کو اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت مل جائے گی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین جو کچھ ان کے مابین ہے پیدا کیا 6 دنوں میں۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں کوئی تکان تاری نہیں ہوئی۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، تو اے نبی آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے قبل اور سورج کے غروب ہونے سے قبل۔ اب یہ ابتدائی 4 سال ہے جن میں ابھی نمازوں کا وہ نظام الاوقات نہیں بنا تھا۔ معراج میں یہ 5 وقتوں کا نماز کا نظام دیا گیا، اس وقت تک تو یہی ہے صبح و شام اللہ کو کچھ یاد ہو۔ تو قبل طلوع الشمس والی نماز ہی اب ہماری فجر کی نماز بن گئی، اور قبل الغروب والی نماز ہماری عصر کی نماز بن گئی۔ یہی بات ہم سورۃ طٰہٰ میں پڑھ چکے ہیں، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اللیل فسبح، اور رات کے حصوں میں بھی اس کی تسبیح بیان کرو، وادبار السجود، اور نمازوں کے بعد سجدوں کے بعد پھر بیٹھ کر بھی کچھ تھوڑی سی تسبیح کیا کرو، جیسے نمازوں کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب، اور کان لگا کر سنتے رہو، اس دن کے منتظر رہو جبکہ پکارنے والا پکارے گا بہت قریب کی جگہ سے۔ یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو ہر ایک کو یہ محسوس ہوگا جیسے براہ راست میرے کان کے اندر ہی آ رہا ہے، بہت قریب سے، اور بہت زوردار آواز ہوگی، وہی تو پھر موت کا ذریعہ بنے گی، اور اسی سور کو پھونک کر پھر بس بعد الموت ہوگا۔ یا اس دوسرے کا ذکر ہے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن کے وہ سنیں گے چنگھاڑ حق کے ساتھ۔ ذالک یوم الخروج، یہ ہے اب نکلنے کا دن۔ انا نحن نحیی و نمیت، ہم ہی زندہ رکھتے ہیں، ہم ہی موت وارد کرتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، یہاں اللہ تعالیٰ اپنی زیادہ جلالت شان کا اظہار کرنا چاہتا ہے، وہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے۔ انا نحن نحیی و نمیت وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس وقت زمین پھٹے گی اور یہ اس میں تیزی سے نکلیں گے اس میں سے باہر۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ جمع کر دینا ہمارے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ نحن عالم بما یقولون، اے نبی ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، یہ مجنون ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، ساحر ہیں، شروع کی جو باتیں تھیں۔ وما انت علیہم بجبار، ہم نے آپ کو ان پر کوئی زور دے کر نہیں بھیجا ہے کہ زبردستی آپ انہیں حق کی طرف لے آئیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس تذکیر کیجئے قرآن کے ذریعے سے۔ اب یہاں نوٹ کر لیجئے، تذکیر بھی قرآن کے ذریعے سے، تبشیر قرآن کے ذریعے، انذار قرآن کے ذریعے، تبلیغ قرآن کی، تزکیہ نفس قرآن کے ذریعے، اور کس طرح امت نے اس قرآن سے اپنے آپ کو دور کیا ہے۔ سورۃ الذاریات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں جیسے کہ بکھیرا جاتا ہے۔ فالحاملات وقرا، اور پھر وہ جو وزن اٹھا کر لاتی ہیں، ٹنوں اور ہزاروں ٹن پانی جو ہے وہ انہوں نے اٹھایا ہے وہاں سے سمندر سے، اور وہ لے کر آ رہی ہیں۔ فالجاریات یسرا، پھر کبھی کبھی وہ چلتی ہیں بڑی آرام آرام سے، سہل سہل، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، بہت عمدہ بریز۔ فالمقسمات امرا، اور پھر وہ جا کر تقسیم کر دیتی ہے اللہ کے امر کو، کہیں جا کر وہ بارش برسا دیتی ہیں، وہاں جل تھل ہو جاتا ہے، وہاں ان کے لیے مارے نیارے ہو جاتے ہیں، کہیں زمین خشک رہ جاتی ہے، وہ اپنی قسمت کو رو رہے ہوتے، تو تقسیم ہو رہی ہے اللہ کے امر کی، جس کے لیے وہ ہے، وہ ہواؤں نے وہاں تک پہنچا دیا ان بادلوں کو، بارش برس گئی۔ اور جو محروم ہے کسی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی مشیت جو بھی ہے، وہ محروم رہ گئے۔ كلما ناديت ياه قال يا عبدي انما توعدون لصادق وان الدين لواقع، جو خبر تمہیں دی جا رہی ہے بعد سے بعد الموت کی، قیامت کی، نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ، یہ سب صحیح ہے، یہ کی خبریں ہیں جو اللہ دے رہا ہے، لیکن یہ ہے حقیقت صادق، اور ایک دین جزا و سزا ہو کر رہے گا۔ والسماء ذات الحبک، اس آسمان کی قسم کہ جالی دار آسمان ہے، کس طرح خوبصورت جالی اوپر بنی ہوتی ہے۔
انکم لفی قول مختلف، تم یقیناً ایک اختلافی جھگڑے بات کے اندر مبتلا ہو گئے، جھگڑے کی بات. یوفک عنہ من اوفک، اس سے بچلا دیا جاتا ہے جو بچلا دیا گیا. یعنی وہی آئی ہے لیکن یہ کہ کوئی شخص وہ ہے کہ جو اس کی طرف متوجہ ہے ہی نہیں، جیسے کسی نے اچک لیا ہو. قتل الخراصون، ہلاک ہو جائیں یہ اٹکل پچو، اٹکلیں دوڑانے والے. الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور بھولے ہوئے ہیں، کچھ انہیں یاد نہیں. نہ انہیں یاد ہے کہ ہم نے کبھی کیا تھا، عالم ارواح میں عہد کیا تھا، لست بربکم قالوا بلا. کچھ نہیں. یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے کب ہوگا یہ قیامت کا دن. اور یہ پوچھنے کے لیے نہیں تھا، تنزم تھا. کب ہوگا جی؟ بہت آپ کہتے ہیں ہوگا ہوگا ہوگا، بتائیے ہوگا کب؟ تو اس کا جواب بھی اسی انداز میں دیا، ترکی بترکی. یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن کے وہ آگ پر سینکے جائیں گے اس دن ہوگا. کیونکہ ان کا بھی اصل میں بات سمجھنے کے لیے نہیں کر رہے تھے، تو جواب میں بھی زجر ہے. ذوقوا فتنتکم، چکھو ذرا آپ اپنے اس عذاب کو، اپنی شرار مزہ. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ شے جس کی تم جلدی بچایا کرتے تھے ہمارے رسول سے، لے آؤ لے آؤ. ان المتقین فی جنات وعیون، ان کے برعکس اہل تقوی جو ہیں باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم، وہ شکریہ کے ساتھ قبول کر رہے ہوں گے جو بھی کچھ ان کو رب دے رہا ہوگا. انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے دنیا کی زندگی میں درجہ احسان پر فائز تھے، نیکوکار تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کا تھوڑا ہی حصہ ہوتا تھا جس میں وہ سوتے تھے. یعنی بقیہ حصہ جو سورہ الفرقان میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وبالاسحار هم یستغفرون، اور پھر جو صبح کا وقت ہوتا تھا اس میں اور استغفار کرتے تھے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہمیں اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس میں سائل اور محروم کا بھی حق رکھا ہے. جو محتاج ہے اس کا حق ہے میرے مال میں، اور میرا فرض ہے کہ میں اسے ادا کروں. وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں تو آیات ہیں ہر طرف یقین کرنے والوں کے لیے. وفی انفسکم افلا تبصرون، اور تمہاری اپنی جانوں میں ہماری نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ جھانکو تو صحیح کبھی، کیا تم غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہو؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، روزی ہے، اللہ کی طرف سے طے ہے، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے جنت یا دوزخ وہ بھی ہے. فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، ورب السماء والارض، تو آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم ہے. انہ لحق، یہ حق ہے، بعد سے بعد الموت ہو کر رہے گا، قیامت آ کر رہے گی. مثل ما انکم تنطقون، بالکل ایسے جیسے اس وقت تم ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہو. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اور کیا تمہارے پاس پہنچ گئی خبر ابراہیم کے باعزت اکرام والے جو مہمان آئے تھے، فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ داخل ہوئے انہوں کا سب قال سلام، جواب دیا سلام سے. ارون دل میں یہ کہا کہ یہ تو اجنبی سے لوگ ہیں. فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، تو گیا اپنے گھر والوں کی طرف دوڑ کر اور لے کر آیا ایک گھی میں بھنا ہوا بچڑا، گوشت پیش کر دیا. پچھلے زمانے میں یہی دعوتیں ہوتی تھی، پورا پورا جانور جو ہے اسے تلا اور حاضر ہے. فقربہ الیہم، ان کی طرف بڑھایا، تناول فرمائیے. قال الا تاکلون، جب دیکھا وہ کھا نہیں رہے تو کہا آپ کھاتے نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ فاوجس منہم خیفہ، تو دل میں ان کی طرف سے اب اندیشہ اور خوف پیدا ہو گیا. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا نہیں آپ ڈرے نہیں. وبشروہ بغلام حلیم، اور انہوں نے بشارت دی انہیں ایک بیٹے کی جو صاحب علم ہوگا، یعنی حضرت اسحاق. فاقبلت امرأته فی صرۃ فسکت وجہہا، تو آگے بڑھی ان کی بیوی اور بڑبڑاتی ہوئی آئی. فسکت وجہہا، اس نے اپنا ماتھا پیٹا. وقالت عجوز رقیم، میں بڑھیا ساری عمر میں باندھ رہی، اب میں جلوں گی. قالوا کذالک، فرشتوں نے کہا انسانی شکل میں جو تھے ایسے ہی ہوگا. قال ربک، ایسا آپ کے رب نے فرمایا. ہم کون ہوتے ہیں؟ آپ کے رب کا قول ہے. انہ هو الحکیم العلیم، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور بہت حکمت والا بھی ہے. قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تو حضرت ابراہیم نے پوچھا ہے ایلچیو تمہارا ارادہ کیا ہے، کدھر جا رہا ہے، قصد کس کا ہے؟
قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، کہا کہ ہم بھیجے گئے مجرم قوم کی طرف، نرسل علیہم حجارۃ من طین، کہ ہم ان پر بارش برسائیں، وہ کنکریوں کی بارش، مسومۃ عند ربک للمسرفین، اور وہ نشان زد ہیں، ہر کنکری معلوم ہے کس کے لیے بلٹ کا کام کرے گی، مسرفین کے لیے۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، تو ہم نے نکال لیا جو اس بستی میں تھے اہل ایمان، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، تو نہیں پایا ہم نے اس میں سوائے ایک گھر کے جو مسلمانوں کا تھا، یعنی حضرت لوط کا اپنا گھر۔ وترکنا فیہا آیہ للذین یخافون العذاب العلیم، اور ہم نے اس میں ایک نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے کہ جو ڈرتے ہوں عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے۔ نشانی اب ظاہر ہو رہی ہے، وہ شہر جو ہیں، یہ تو پہلے بھی مجھے اندازہ تھا کہ وہ چونکہ تھے یہ سدوم اور عمورہ کی بستیاں بالکل ساحل سمندر پر تھے، یہ جو بحر مردار کہلاتا ڈیڈ سی، اور وہاں جب اس طرح کا زلزلہ آیا ہے تو وہ گویا کہ اسی سمندر کے اندر گر گئے۔ اب اس کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے تلاش کر لیا ہے کہ ان کے کھنڈرات وہاں ہیں اس ڈیڈ سی کے تہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے آیت چھوڑ دی، نشانی بنا دی۔ وفی موسیٰ، اور نشانی ہے موسیٰ کے معاملے میں بھی، ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، جبکہ ہم نے انہیں بھیجا فرعون کی طرف کھلی سند دے کر۔ فتولیٰ برکنہ، تو وہ اپنے سطوت اور شان و شوکت کے گھمنڈ میں اس نے منہ میں اڑ لیا۔ وقال ساحر او مجنون، کہا یہ ساحر ہے یا مجنون ہے، وہی باتیں جو حضور کے لیے کہی جا رہی تھی۔ فاخذناہ وجنودہ، پھر ہم نے پکڑا اس کو اور اس کے لشکروں کو، فنمزناہم فی الیم وہو ملیم، اور ہم نے ان کو پھینک دیا سمندر میں اور وہ ملامت زدہ تھا۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اس طرح نشانی ہے قوم عاد میں جن کے اوپر کہ ہم نے چھوڑ دی تھی وہ ہوا جو ہر خیر سے خالی تھی، عقیم، جیسے جو بانجھ ہے عورت یا مرد بانجھ ہے جس کی اولاد نہیں ہو رہی، جیسے وہ ہے اس طریقے سے وہ ہوا تھی کہ جس کے اندر کوئی خیر نہیں تھا، بھلائی نہیں تھی۔ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، وہ نہیں چھوڑتی تھی کسی شے کو جس پر وہ آ جاتی تھی مگر اس کو چورا چورا کر کے رکھ دیتی تھی۔ وفی سمود، اور اسی طرح سمود کے اندر معاملے میں بھی نشانی ہے، اس قیل لہم، جبکہ ان سے کہا گیا تمتعوا حتی حین، کہ اب کچھ دیر کے لیے رہ لو، برت لو جو کچھ سامان تمہارے پاس ہے، جو کچھ چر چگ لو جو تمہارے پاس نعمتیں ہیں۔ فاطاعوا امر ربہم، تو انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے۔ فاخذتہم الصاعقۃ وہم ینظرون، تو انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے ایک چنگھار نے آ پکڑا۔ فما استطاعوا من قیام، تو نہ وہ کھڑے ہو گئے کہ قابل رہ سکے، وما كانوا منتصرین، نہ ہی وہ اس قابل ہوئے کہ بدلہ دیتے۔ وقوم نوح من قبل، اور قوم نوح اس سے پہلے، انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ بھی بڑی ہی نافرمان لوگوں میں سے تھے۔ اب دیکھیے ایک رکوع میں سب کا ذکر ہے سوائے ایک کے کہ حضرت شعیب کا ذکر اس میں نہیں آیا، حضرت نوح کا، ہود کا، صالح کا، لوط کا، موسیٰ کا، ابراہیم کا علیہ الصلوۃ والسلام، باقی صرف حضرت شعیب کا ذکر نہیں ہے۔ اب ایک ایک جملے کے اندر آ رہی ہے بات، یہ شروع میں آئی ہے، بعد میں آئی ہے وہ طویل، ایک ایک کے لیے ایک ایک رکوع ہے، ایک بعض جگہ اس سے بھی زیادہ ہے، دو دو تین تین رکوعوں میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اور دیکھو یہ آسمان ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اس کا عام ترجمہ جو پہلے کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم وسعت رکھنے والے ہیں، لیکن آج ہم اس کا ترجمہ کریں گے ہم اس کو توسیع دینے والے ہیں۔ اور سعى يوسع، یہ باب افعال ہے، وسع یہ ہے ثلاثی مجرد، اس سے بنتا ہے واسع، واللہ واسع علیم، واسع، اللہ تعالیٰ واسع ہے، اس میں بڑی وسعت ہے، بڑی سمائی والا ہے، اس کے خزانے وہ جو ہے بغیر کسی حد کے ہیں، لمٹ لیس، یا موسع ہے، وسعت دینا، کیونکہ آج سے پہلے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ آج ہمیں معلوم ہے دس ایکسپینڈنگ یونیورس، ابھی تو یونیورس پھیل رہی ہے۔ علامہ اقبال نے جس کی پھر ترجمانی کی ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، ابھی تو کن فیکون شان اللہ کی جاری ہے، اضافہ کر رہا ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وہ اپنے خلق میں، تخلیق میں اضافہ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ تو ہم نے یہ آسمان بنائے ہیں اپنے ہاتھ سے، اور ہم ان کو وسعت دینے والے ہیں، ان کو اور بڑھانے والے ہیں، ان کی توسیع کرنے والے ہیں۔ والارض فرشناها فنعم الماہدون، زمین کو ہم نے بچھا دیا اور فرش کے مانند بنا دیا، بچھونا بنا دیا، کیا ہی اچھے ہیں ہم بستر بچھانے والے۔ ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، اور ہر شے کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں شاید کہ تم نصیحت اخذ کرو۔
کیا نصیحت ہے جوڑوں کے اندر؟ اچھا کہ جوڑے بنائے، اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، نصیحت کیا ہے اس میں؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، تو دوڑو اللہ کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرو، جلد از جلد، دیر نہ لگاؤ، کیا پتا فرشتے کو جان لینے کا حکم مل چکا ہو اور مہلت نہ ہو تمہارے پاس، دوڑو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، یقیناً میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک خبردار کر دینے والا ہوں واضح طور پر۔ كلما ناديت يا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو دوڑو اللہ کی جانب، انی لکم منہ نذیر مبین، یقیناً میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جانب سے تمہارے لیے ایک کھلا خبردار کر دینے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور اس کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکڑو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، یقیناً میں اس کی جانب سے تمہارے لیے واضح طور پر خبردار کر دینے کے لیے آیا ہوں۔ کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، اسی طرح ہوتا آیا ہے یہ کہ ان سے پہلے نہیں آیا کسی بھی لوگوں کے پاس رسول مگر یہ کہ انہوں نے یہی کہا کہ ساحر ہے یا مجنون ہے۔ اتواصوا بہ، کیا وہ وصیت کر کے گئے تھے؟ یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں آج وہی بات کہہ رہے ہیں، کیا اگلوں نے وصیت کی ہوئی تھی انہیں؟ بل ہم قوم طاغون، لیکن حقیقت میں یہ لوگ ہیں سرکش، اپنے حدود سے تجاوز کرنے والے۔ فتول عنہم فما انت بملوم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان کی طرف سے اپنی توجہ کو پھیر لیجئے، یعنی وہ اگر اعراض کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، آپ کو شعر، ساحر، مجنون، معلم جو کچھ کہہ رہے ہیں، آپ ذرا اپنی توجہ ان کی طرف سے ہٹا لیجئے۔ فتول عنہم فما انت بملوم، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے، یعنی کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ آپ دیکھیے جو لوگ سننا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو، ماننا چاہتے ہو، ان کی طرف توجہ مبذول فرمائیے۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، تاہم آپ تذکیر کرتے رہیے، یاد دہانی کرتے رہیے، اس لیے کہ یہ تذکیر، یہ یاد دہانی، یہ نصیحت، یہ تعلیم، یہ تلقین، یہ تبلیغ اگر ان کے حق میں مفید نہیں ہو رہی تو اہل ایمان کے حق میں مفید ہو رہی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جو بھی نئی صورتیں نازل ہو رہی ہیں، جو بھی اللہ کی طرف سے آپ مزید انہیں آیات سنا رہے ہیں، اس سے اہل ایمان کے ایمان میں اور ازادگی ہو رہی ہے، افضلی ہو رہی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ میری بندگی کریں۔ یہ بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی، اس لیے کہ یہ تخلیق انسانی کی جو غایت ہے۔ دیکھیے ایک سوال عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا، تخلیق کا سبب کیا ہے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے اور یہ بہت مشکل مسئلہ ہے۔ فلسفیوں نے بھی، جنہوں نے بھی کوشش کی ہے اس مسئلے میں کچھ غور و فکر کی، بہرحال انہوں نے اپنی اپنی آراء دی ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ کہ غایت کیا ہے۔ تم نے اگر یہ نہیں سمجھا کہ تمہاری تخلیق کیوں ہوئی تو اس میں تمہارے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، لیکن تمہیں اگر یہ معلوم ہو جائے کس لیے پیدا کیے گئے ہو، اگر یہ معلوم نہیں ہوگا تو زندگی بیکار جائے گی۔ لہذا اصل شے یہ کہ تم پیدا کیے گئے ہو اس لیے کہ اللہ کی بندگی کرو، لیکن وہ کیا ہے بندگی؟ میں نے بار بار عرض کیا ہے، اس کو تین حصوں میں سمجھیے کہ بندگی یا عبادت، ایک ہے اطاعت، ہمتن اطاعت، اور نمبر دو اس کی روح ہے اطاعت، وہ ہونی چاہیے محبت، اللہ کی محبت، غایت الحب ما غایت الذل والخضوع، یہ ہے اصل عبادت۔ باقی کچھ مراسم عبادت ہیں کہ جس میں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان اپنی عاجزی کے اظہار کے لیے قنوت ہے، بستہ کھڑا ہونا ہے، جھک کر کھڑے ہونا، پھر سجدہ ہے، رکوع ہے، حمد کے ترانے ہیں، نماز ہے، جو بھی شکلیں ہیں، یہ مراسم عبودیت ہے۔ اصل عبادت کیا ہے؟ ہم تن اللہ کی اطاعت، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر۔ اب اس کے جو تقاضے ہیں اور موجودہ حالات میں ہم کیسے اس سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں؟ کفر کا غلبہ ہے، نظام تو ہر جگہ کافرانہ ہے، یہاں بھی کافرانہ نظام ہے، اسلامی نظام تو نہیں ہے نا۔ ہم مسلمان ہیں انفرادی طور پر، نظام تو کافرانہ ہے، اب کیا کریں؟ ہمارا زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، باقی ہماری پوری زندگی اجتماعی جو نظام ہے اس کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے،
تو اب اس کی کیا صورت ہو؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا ہے انسانوں اور جنوں کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں۔ اسی کو شیخ سعدی نے کہا ہے زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ چاہے اور آپ نے کچھ بھی کر لیا ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، آپ نے ساری جو ہے اکتشافات کر لیے، ایجادات کر لی، بندگی نہیں ہے تو زندگی جو ہے بیکار گئی، ضائع ہو گئی۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کسی رزق کا طالب تو نہیں ہوں۔ وما اريد ان يطعمون، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ کھلائے پلائے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، تو اللہ خود ہے رزاق جو سب کو رزق دے، قوت والا ہے، مضبوط ہے، اسے کسی کی طرف سے کوئی احتیاج ہے ہی نہیں۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ جب ڈول جو ہے پانی کا جب پوری طرح بھر جائے اسے کہتے ہیں ذنوب۔ یقیناً ان کافروں کے اور ان مشرکوں کے ڈول بھی بد اعمالیوں کے، ان کے کفر و شرک کا ڈول بھر چکا ہے، جیسا کہ ان سے پہلے اصحابہم کے ساتھیوں کا ذنوب مثل ذنوب اصحابہم فلا یستعجلون، تو اب یہ جلدی نہ کرے، ڈول بھر چکا ہے، کسی وقت کھینچ لیا جائے گا۔ اب اگر ذرا وقت اور دیا جا رہا ہے تو اس سے دھوکہ نہ کھائے۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، ہلاکت اور خرابی اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے اس دن جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ سورۃ الطور، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع۔ یہ جو 5 آیات ہیں جو قسموں پر مشتمل ہیں، اور یہ قرآن مجید کے مشکل مضامین میں سے قسموں کا مفہوم معین کرنا۔ طور، قسم ہے طور کی۔ طور عام پہاڑ کو بھی کہا جاتا ہے، اور خاص طور پر وہ پہاڑ جس پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے اللہ تعالیٰ سے۔ وکتاب مسطور، اور وہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے، میرا گمان یہ کہ یہاں مراد تورات ہی ہے، اس لیے کہ وہ لکھی ہوئی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ قرآن مجید جو ہے قلب محمد پر نازل ہوا ہے، وہ کہیں طریقے سے کسی کتاب میں چھپی ہوئی لکھی ہوئی نازل نہیں ہوئی، لیکن وہ تورات جو دی گئی تھی وہ تو ان تختیوں پر، پتھر کی تختیاں تھیں جن پر لکھی ہوئی حضرت موسیٰ کو دی گئی۔ کتاب مسطور فی رق منشور، کشادہ ورق میں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ تختیاں خوب کشادہ تھیں۔ اب یہ 3 تو ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات سے متعلق۔ کوہ طور پر انہیں مکالمہ الہی سے وہ سرفراز فرمائے گئے، انہیں کتاب دی گئی کشادہ تختیوں میں۔ والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت معمور کی، اب اس میں اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ بیت اللہ کو کہا جا رہا ہے اس لیے کہ ہر وقت آباد رہتا ہے، بھرا رہتا ہے، لوگ موجود رہتے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ بیت المعمور جو ہے وہ 7ویں آسمان پر ہے، بالکل اسی کعبے کے محاذات میں، اسی کے سمت میں 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے۔ لیکن میری رائے یہی ہے، بعض لوگوں کی مفسرین کی بھی رائے ہے، مجھے ان کی رائے سے اتفاق ہے کہ اس سے مراد دنیا ہے۔ یہ بیت المعمور ہے انسانوں سے آباد، اور قسم ہے آباد گھر کی، اس لیے کہ اگلی قسم جو ہے سے مناسبت رکھتی ہے والسقف المرفوع، اور یہ آسمان جو اونچے چھت کے مانند ہے۔ یہ دنیا ایک گھر کے مانند ہے جو آباد ہے، انسان آباد ہے، اور اس گھر کی چھت والسقف المرفوع، آسمان ہے اونچی چھت۔ والبحر المسجور، اور پھر اس میں سمندر ہے کہ جو ابلتا ہوا دریا، جس کو ہم کہتے ہیں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز، کوئی اندر سے کوئی چیز ان کو جوش دلا رہی ہے۔ بہرحال ان قسموں کے بارے میں 1 سے زائد آراء ہو سکتی ہیں۔ اصل شے کیا ہے جس پر یہ قسم کھائی؟ یہ وہی ہے جو سورہ زاریات کی تھی، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، تیرے رب کا عذاب یقیناً واقع ہو کر رہے گا، اور کوئی نہیں ہے کہ جو اسے دفع کر سکے، روک سکے، ٹوک سکے، موڑ سکے، دور کر سکے۔ جب وہ عذاب آ جائے گا تو جیسے کہ ہم نے سورہ شورى میں پڑھا ہے کہ اس دن سے پہلے ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، پھر اس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ما له من دافع یوم تمور السماء مورا، جس روز کے آسمان کپائے گا، لرزے گا۔ وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ ایسے چلیں گے جیسے چلا جاتا ہے، چل رہے ہوں گے۔
فویل یومئذ للمکذبین، تو خرابی ہے، ہلاکت و بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، الذین هم فی خوض یلعبون، کہ جو باتیں بنا رہے، خوش فعلیوں میں، خوش گپیوں میں مصروف ہیں، کھیل رہے خوش گپیاں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، ان دونوں صورتوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک تو نسبت زوجیت، دونوں کی مقسم علیہ ایک ہی ہے. سورہ ذاریات کا مقسم علیہ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، اور سورہ طور کا ان عذاب ربک لواقع ما لهم من دافع. ان دونوں میں جو مناسبت ہے، مشابہت ہے، وہ بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ قریب کی ہے. اور اس کے بعد پھر جیسے وہاں نقشہ کھینچا گیا ویسے یہاں پر بھی ہے، لیکن وہاں جو ہے انباء الرسل جو ہے ایک رکوع کے اندر کتنے رسولوں کا تذکرہ آ گیا، یہاں وہ انباء الرسل نہیں ملیں گے آپ کو. یہاں ساری جو ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی قدرت، اللہ کی صدائی، اللہ کی صفات کاملہ. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن کے ان کو دھکے دے دے کر اور جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جس کا تم جھٹلایا کرتے تھے. افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ جادو ہے، یہ آپ دیکھ نہیں رہے، یہ جو نظر آ رہی ہے حقیقت ہے یا کوئی نظر بندی ہے. اصلوھا، اب داخل ہو جاؤ اس میں. فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، اب تمہارے حق میں برابر ہے، خواہ صبر کرو خواہ نہ کرو، جزا فضا کرو، نالہ و شیون سے کام لو، چیخو پکارو چلاؤ، کوئی تمہاری فریاد کو آنے والا نہیں. خاموش ہو کر جھیلو. فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی کچھ مل رہا ہے بدلے میں جو عمل کر کے تم لائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اللہ 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. الله